والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. حاضرین مجلس، آج کے درس میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، اسی بات کی وضاحت اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے اس امت کے کچھ لوگ اوثان کی عبادت کرنے لگیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا، وثن کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کی شکل ہو یا نہ ہو، جس کا مجسمہ ہو یا نہ ہو، درخت، پتھر، جانور، انسان، فرشتہ، جن، جس کی بھی عبادت کی جائے یہ وثن ہے۔ یعنی یہ بات یقینی ہے کہ اس امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو ضرور بھی ضرور بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، اور اس باب میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک واقع نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں، خصوصاً بریلوی طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ان کے پاس کچھ دلیلیں بھی ہیں جن کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا۔ ایک دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ان الشیطان قد ایأس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ شیطان اس بات سے مایوس آ چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازیوں میں شرک پیدا کرے یا انہیں بت پرستی میں مبتلا کرے، لیکن وہ ان کے درمیان اختلاف، انتشار وغیرہ پیدا کرتے رہے گا۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ شیطان لوگوں کو، نمازیوں کو شرک مبتلا کرنے سے مایوس آ چکا ہے، اور تم کہتے ہو کہ شرک واقع ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور دلیل ہے جس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کے پاس گئے اور وہاں پر جو شہداء دفن ہیں ان کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا: میں تم میں اس بات سے خوف نہیں کھاتا کہ تم شرک کرنے لگو، بلکہ اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ تم دنیا میں سبقت کرنے کے چکر میں دنیا کے فتنے میں پڑ جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی کو شرک کا خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کو کس کا خوف ہے؟ لوگوں کے دنیا کے پیچھے پڑ جانے کا خوف ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو شرک کا خوف تھا۔ یاد رکھیں یہ دونوں احادیث صحیح ہیں، بخاری کی ہیں، لیکن جو معنی وہ لوگ لیتے ہیں کہ اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا، یہ معنی درست نہیں ہے۔ شیطان لوگوں کو اور خصوصاً جزیرہ عرب میں بت پرستی میں مبتلا کرنے سے عاجز آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان خصوصاً نمازیوں کو بت پرستی میں مبتلا کرنے سے عاجز آ چکا ہے، اور وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو شرک میں مبتلا کر سکتا ہو، جزیرہ عرب ہو یا کہیں بھی ہو۔ آج آپ دیکھیں عراق میں، شام میں، مصر میں، ترکی میں یا دیگر بہت ساری جگہوں پر مزارات بھی ہیں اور قبریں ہیں، اور کئی جگہوں پر مندر بھی ہے۔ سعودی عرب میں آپ کو مندر نظر نہیں آئے گا اور مزارات نظر نہیں آئیں گے، لیکن عرب کے زمرے میں جتنے ممالک آتے ہیں وہاں پر کئی جگہوں پر آپ کو کئی ایک مزارات اور کئی جگہوں پر مندر بھی نظر آئے گی۔ اب کیا ان لوگوں کی بات درست ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف نہیں تھا کہ اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا، جبکہ وہاں پر سب مزارات موجود ہیں؟ اللہ کے نبی کو خوف تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس وقت، صحابہ موجود تھے، صحابہ عقیدے توحید میں اس قدر مضبوط تھے کہ شیطان ان کو بت پرستی میں مبتلا کرنے سے عاجز آ چکا تھا یا مایوس ہو چکا تھا، اس لیے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا تقوی اور
کس طرح پاکیزگی ان کے اندر موجود تھی، اس وجہ سے مایوس آ چکا تھا. ورنہ اگر وہی لوگ صحابہ ہی شرک میں مبتلا ہو جاتے تو پوری امت تک جو دین پہنچتا وہ شرک کی ملاوٹ سے پہنچتا. تو شیطان اس وقت دیکھ کر کے صحابہ کا ایمان جو تھا اس حالت کے متعلق شیطان مایوس ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش نہیں بیٹھا، وہ برابر لوگوں کو شرک کی طرف لینا چاہتا ہے. اور آج اسی کے مظاہر ہیں کہ عرب ممالک میں بھی بہت ساری جگہوں پر مزارات بھی ہیں اور کیا ہے، شرکیہ اڈے بھی ہیں. تو اسی فتنے کو اور اسی شبے کی تردید میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ باب باندھے ہیں کہ یہ فتنہ لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے کہ شرک سے بے خوف ہو جاؤ اور شرک میں مبتلا بھی ہو جائیں تو انہیں پتہ نہ چلے کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں. اب سوال لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کیوں اس قدر اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اس امت میں لوگ شرک کریں گے، خاموش رہ جاتے یا صرف توحید کی دعوت دیتے اور اس طرح بات بات پر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس امت میں شرک واقع ہو چکا ہے. یاد رکھیں جب تک آدمی فتنے کو پہچانے گا نہیں اس سے بچے گا نہیں. تو جس طرح خطرہ باقی ہے شرک کا اسی بات کو آگاہ کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ باب بھی قائم کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں شرک کا خوف تھا نہیں خوف. اللہ کے نبی عین وفات سے قبل قبر پرستی سے بت پرستی سے روکتے ہیں اور آپ کے صحابہ کو بھی بت پرستی اور امت کے شرک مبتلا ہونے کا خوف تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان جہاں ہوئی تھی وہاں درخت کٹوا دیا اس لیے کہ کہیں لوگ آگے چل کر کے وہاں شرک نہ کرنے لگ جائیں. اسی طرح حضرت عمر نے پتھر کو دیکھ کر کے کہا انکا حجر، تو حجر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے. یہ شرک سے بے خوف نہیں ہوئے تھے، شرک کا خوف تھا، اسی لیے آگاہ کرنے کے لیے امت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی تھی. اور اس امت میں فوراً اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد شرک شروع ہوا تھا کچھ لوگوں کے اندر. اسی لیے بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے. اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. اگر شرک کا خوف نہ ہوتا اور امت شرک میں نہیں پڑ سکتی تو یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے جو نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے لگے. تو یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ امت پر قیامت تک بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ اس امت کے لوگ شرک میں واقع ہو سکتے ہیں. اسی لیے اس علم کو اور شرک سے متعلق بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ اس خطرے سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی دلیل جو لائے ہیں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے اللہ کے نبی کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی یہود و نصارہ مراد ہیں. یؤمنون بالجبت، وہ جادو پر ایمان رکھتے ہیں، جبت کہتے ہیں جادو کو، جادو پر ایمان رکھتے ہیں. والطاغوت، اور طاغوت کا بھی ان کا عقیدہ ہے. طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ بھی وہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. یہود و نصارہ میں جنہیں کتاب دی گئی، کتاب مل جانے کے باوجود بھی وہ جادو پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور غیر اللہ کی پرستش بھی کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے. یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے تو جس طرح ان لوگوں میں شرک ہے، ایمان کتاب دیے جانے کے باوجود ان لوگوں کا جادو پر ایمان ہے، ٹھیک اسی طرح اس امت میں بھی شرک آئے گا، لوگ بت پرستی میں مبتلا ہوں گے. اس امت میں بھی نبی آئے، اس امت کو بھی کتاب دی گئی اور اس امت میں بھی نبی آئے اور اس امت کو بھی قرآن دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جس طرح ان میں شرک آیا اس امت میں بھی شرک آ سکتا ہے. اور ان کا شرک اتنا خطرناک تھا یہود و نصارہ کا، خصوصاً یہود کا، کہ ایک مرتبہ کفار نے یہودیوں سے پوچھا اہؤلاء الذین آمنوا اہؤلاء الذین اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہود آپ بتائیے کہ عرب کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں یہ ایمان والے بہتر ہیں یا کفار قریش بہتر ہیں؟ تو یہودیوں نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے بغض رکھتے ہوئے کہا اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کفار قریش مومنین سے زیادہ ہدایت پر ہے.
تو یہ شرک ان کا اس قدر خطرناک تھا کہ شرک پر رہتے ہوئے، کفار کو دیکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے ایمان والوں سے بہتر کفار کو یہ لوگ قرار دیتے تھے۔ تو اس آیت کا اور ہمارے باپ کا تعلق یہی ہے کہ جس طرح اس امت میں کتاب آئی، نبی آئے، اس کے باوجود شرک رہا، اس امت میں بھی نبی آئے، کتاب آئی، اس کے باوجود شرک ہے، جس کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دی ہے، فرماتے ہیں قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ اللہ کے پاس برے ہونے کے اعتبار سے، شر ہونے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں وہ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، وغضب علیہ، جن پر اللہ رب العالمین غضب کیا، غصہ ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور یہ لوگ کون تھے؟ طاغوت کی عبادت کرنے والے تھے۔ اے اللہ کے نبی آپ ان مکہ والوں کو خبر دے دیجئے، کس بات کی خبر؟ یہود کی خبر، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ واقعہ مشہور ہے، ہفتے کے دن انہیں شکار کرنے سے منع کیا گیا، اس کے باوجود یہ لوگ شکار کیے تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں خنزیر کی شکل میں اور بندر کی شکل میں اللہ نے انہیں تبدیل کر دیا۔ تو ان کی ایک سرکشی اور ایک گناہ کیا تھا؟ عبادت الطاغوت، شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جس طرح یہود و نصارہ عبادت کریں گے تم بھی عبادت کرو گے، یہی ہمارے باپ سے متعلق ہے۔ اس میں ایک اور وضاحت یہ ہے، عبدت منہم الخنازیر، منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا تھا، خنزیر بنا دیا تھا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں میں جو نسل چل رہی ہے یہ بندر سے انسان بنے، بندر سے انسان بنے، بطور دلیل قرآن کے اس ٹکڑے کو استعمال کرتے ہیں کہ اللہ اس دور میں بنی اسرائیل کو اللہ نے خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کیا تھا، اس وقت جو نسل بچ گئی یا ان سے جو نسل چلی وہ نسل بندر بنی، پھر بندر سے انسان ہوئے، یعنی بندروں اور انسانوں کو ایک نسل سے ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اس ٹکڑے کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد جو لوگ مبتلا ہوئے انہیں بھی وفات دے دی اور ان سے ان کی نسل ہرگز آگے نہیں بڑھی۔ جن لوگوں پر یہ عذاب مسلط ہوا ان سے ایک بھی نسل آگے نہیں بڑھی، ایک بھی بچہ ان سے پیدا نہیں ہوا، کچھ ہی وقفے میں وہ لوگ انتقال بھی کر گئے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جن لوگوں نے ان کے معاملات میں غلبہ پا لیا، لنتخذن علیہم مسجدا، یقیناً ضرور بھی ضرور ہم ان پر مسجد بنوائیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، ان کی قوم میں بت پرستی شرک عام ہوا تو یہ لوگ توحید کا علم لے کر اٹھے اور ساری قوم سے بغاوت کیے اور توحید پر اٹل رہے اور اس کی دعوت دینے لگے، تو سارے لوگ ان کے دشمن بن گئے، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، ان کے ساتھ کتا بھی تھا، تقریباً 300 سے زائد سال یہ لوگ وہاں پر سو گئے، اللہ نے انہیں سلا دیا۔ آگے چل کر کے اللہ نے انہیں جگایا اور ان کے متعلق لوگوں کو معلوم ہوا، پھر کچھ ہی وقفے میں اصحاب کہف پھر سے وفات پا گئے۔ اب یہ قوم کے برگزیدہ لوگ تھے، ان کی شخصیت معروف ہوئی اور ان کا واقعہ مشہور ہوا، تو اس وقت جو لوگ صاحب اقتدار تھے جن کی بات چلتی تھی وہ آئے اور ان کی قبروں کے پاس یعنی اصحاب کہف کی قبروں کے پاس مسجد بنانا چاہتے تھے یا قبروں پر ہی مسجد بنانا چاہتے تھے۔ تو اس بات سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے تھے، وہ لوگ جن کے نیک لوگ اگر وفات پا جاتے تو ان کی قبروں پر مساجد کی تعمیر کرتے تھے۔ اس امت میں بھی یہ فتنہ آئے گا کہ نیک لوگوں کی قبروں پر مساجد تعمیر کی جائیں گی، اور یہ شرک ہے جس سے امت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں نیک لوگ جہاں مدفون ہیں ان کی قبروں پر مسجدیں ہیں یا مسجد ہے تو وہاں پر لا کر کے نیک لوگوں کو دفن کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھی دلیل بہت اہم ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں کہ اس امت میں بھی شرک ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، تم ضرور بھی ضرور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے نقش قدم پر چلو گے. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ، اگر وہ سانڈے کے یا بجو کی بل میں بھی داخل ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم سے پہلے کے لوگ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا فمن، اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو پھر کون مراد ہے؟ یعنی اس امت کے لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے اندر جو جو برائیاں تھیں وہ تمام برائیاں اس امت کے بھی بعض افراد میں آئیں گی. اس میں شرک اول نمبر پر آئے گا. جس طرح وہ لوگ علم رکھنے کے باوجود شرک کیے، اس امت میں بھی توحید کا علم رکھنے کے باوجود لوگ کیا کریں گے؟ شرک کریں گے. اور اس قدر اس امت کے افراد ان کی پیروی کریں گے کہ اگر وہ چلتے ہوئے کسی بل میں تنگ سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تو اس امت کے افراد بھی ان کے پیچھے داخل ہونے کی کوشش کریں گے. یعنی اس امت کے کچھ افراد یہود و نصارہ کی روش پر ہوں گے. اور آج آپ دیکھیں شرک کے معاملے میں امت یہود و نصارہ کے طریق پر ہے. امت کے کچھ افراد اور ان کا طور طریقہ رہنے کا، بولنے کا، زندگی گزارنے کا، کپڑے پہننے کا، اپنے سر کے بالوں کو رکھنے کا، سارا کچھ تقریباً امت کے بہت سارے لوگوں میں ان کا طریقہ آ گیا ہے. اسی بات سے آگاہ کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ یعنی اس دلیل کو لائے ہیں کہ اس امت کے کچھ افراد ان کے نقش قدم پر چلیں گے. وہ ایک تنگ سوراخ میں داخل ہوں گے تو ان کی پیروی میں اس قدر اندھے پاگل ہوئے ہوں گے کہ اسی کے پیچھے چل پڑیں گے. اور آج ایسا ہو رہا ہے. امت کو آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. پانچویں اور آخری دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. اللہ نے آپ کے لیے پوری زمین کو ایک جگہ جمع کر دیا. پھر فرماتے ہیں فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ کے نبی نے مشرق کو بھی دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا. سورج نکلتا اور جو ڈوبتا ہے اللہ کے نبی نے ان تمام جگہوں کو دیکھا. پھر فرمایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اللہ نے اس وقت جتنی زمین جتنی دنیا مجھے دکھائی ہے میری امت وہاں تک پہنچے گی، وہاں تک جائے گی، فتح کرے گی اور اللہ کا کلمہ بلند کرے گی، وہاں تک اسلام پہنچے گا. پھر آگے فرماتے ہیں وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، اللہ مجھے دو خزانے عطا کرے گا، الاحمر والابیض، سرخ اور سفید، یعنی سونا بھی عطا کرے گا اور چاندی. یہ دونوں خزانے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کرے گا. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تین باتوں کا سوال کیا. تین باتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، اے اللہ میری پوری امت کو ایک بارگی ہلاک مت کر. یعنی اللہ کے نبی کی ساری امت جو اس دنیا میں موجود ہے پوری امت کو ایک ہی لمحے میں ہلاک مت کر. تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بستے ہیں کوئی بھی طاقت ان تمام مسلمانوں کو ایک بار یہ ختم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اللہ رب العالمین ایسا عذاب نازل کرے گا کہ ساری امت ایک ہی مرتبہ میں مر جائے یا وفات پا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. دوسری دعا جو اللہ کے نبی نے کی وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے اللہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کافر کو ان مسلمانوں پر مسلط نہ کر دے کہ وہ تمام مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے، قتل کر دے، ان کو وفات دے دے. تو یہ بھی خوشخبری ہے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا دشمن نہیں آ سکتا جو دنیا میں موجود تمام مسلمانوں پر غلبہ پالے اور انہیں ختم کر دے. ہاں ملک میں یا دنیا میں کہیں کہیں کفار غالب رہ سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ہر ملک میں ہر جگہ صرف کفار ہی غالب رہیں یہ ناممکن ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا ہے. تو دو باتیں، ایک ایسا عذاب نہیں آئے گا جو پوری امت کو ایک بار یہ ہلاک کر دے، جس طرح قوم نوح پر عذاب آیا تھا، کشتی میں جتنے افراد سوار تھے اس کے علاوہ تمام افراد پر سیلاب آیا تھا، ایسا سیلاب اس امت میں اور ایسا عذاب نہیں آئے گا. یہ دو دعائیں ہو گئی. جب یہ دعا اللہ کے نبی نے کی تو اللہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اذا قضیت قضاء
فإنه لا يرد، جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ فیصلہ اٹل ہے، اس فیصلے کو میں پھر بدلتا نہیں، رد نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، میں نے تیری دعا قبول کی کہ میں پوری امت کو ایک بار کی ہلاک نہیں کروں گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور ایسا دشمن میں مسلط نہیں کروں گا جو تمام مسلمانوں کو وفات دے دے یا تمام مسلمانوں پر غلبہ پا کر انہیں قتل کر دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک تیسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ میری امت کو اختلاف و انتشار سے محفوظ فرما، میری امت میں کبھی بھی اختلاف و انتشار پیدا نہ ہو۔ لیکن اللہ نے اللہ کے نبی کی اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، دو دعائیں قبول ہوئیں اور ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یکون بعضهم یہلک بعضا ویسبی بعضهم بعضا، لیکن یہ بات رہے گی کہ ان میں سے کچھ لوگ کچھ کو قتل کریں گے اور کچھ لوگ کچھ کو قیدی بنائیں گے، یعنی مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ رہیں گے جو کچھ مسلمانوں کو قتل کریں گے، یا کفار بھی ہیں تو کچھ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کچھ کو قیدی بنائیں گے، یہ سلسلہ رہے گا۔ لیکن پوری امت قید ہو جائے یا پوری امت قتل ہو جائے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ پھر اسی بات کی وضاحت کے لیے مزید کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے ہوئے ایک دوسری روایت کو یہاں پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةُ الْمُضِلِّينَ، اللہ کے نبی کو اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف گمراہ ائمہ کا تھا، وہ ائمہ جو دین کے نام پر لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں، بدعت کی طرف بلاتے ہیں، عام سادہ عوام کو توحید کا نام لے کر کے شرک کرواتے ہیں، سنت کا نام لے کر کے بدعت کرواتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں علماء سلفی العقیدہ علماء کے علاوہ، اہل الحدیث کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام عوام کو ان کے علماء نے سنت کا نام لے کر کے بدعت پر لگایا ہوا ہے، توحید کا نام لے کر کے عقیدے پر لگایا ہوا ہے۔ وہ جو مزارات پر بیٹھتے ہیں، سب سے اوپر جھنڈا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن نیچے شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گمراہ کرنے والے ائمہ سے اس امت پر اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ خوف تھا، اور آج اس کی شکل امت میں عام ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا بَقَى عَلَيْهِمُ السَّيْفُ، جب اس امت میں تلوار رکھ دی جائے، یعنی تلوار کے ذریعے قتل و غارت گری شروع ہو جائے، لم يرفع الى یوم القیامہ، تو قیامت تک یہ چیز نہیں رکے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، آپ کے بعد حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیز عام ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت واقع نہیں ہوگی حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، یہاں تک کہ ایک علاقہ میری امت کا مشرکین سے مل جائے گا، ایک علاقہ اللہ کے نبی کی امت کا مشرکین سے مل جائے گا، اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہو سکتی۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قبیلے دوس کی کچھ عورتیں ذوالخلصہ بت کی عبادت کرنے نہ لگ جائیں، یہ تب اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ دوس کس کا قبیلہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کے متعلق اس روایت کو یاد رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دوس قبیلے کی کچھ عورتیں ذوالخلصہ ایک بت ہے، اس کی ارد گرد گھومیں گی، یعنی اس کی عبادت کرنے لگ جائیں گی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِيَ الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ میری امت کا ایک گروہ اوثان کی عبادت کرنے نہ لگ جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میری امت میں 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، جبکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور میں خاتم الانبیاء ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي، برابر میری امت کا ایک گروہ حق پر رہے گا، منصورہ جس کی مدد کی جائے گی، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِي، منصورہ جس کی مدد کی جائے گی، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، ان لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا، اور اگر کوئی ان کی
مخالفت بھی کرے گا تو انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے یعنی قیامت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں، اس میں کچھ دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول ہو گئی اور ایک دعا رد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت میں مجھے خوف ہے کس کا؟ گمراہ ائمہ کا، اور اس امت میں جب تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک وہ تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، اور اس امت میں 30 دجال جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ کیا اس امت میں اب تک صرف 30 ہی آئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو نبی کہنے والے اس امت میں اب تک صرف 30 افراد ہی آئے ہیں؟ بہت زیادہ آئے ہیں۔ اس آیت کا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 30 آئیں گے، یہ حصر نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا، ایک مطلب یہ ہے کہ اس امت میں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ایسے پیدا ہوں گے جن کے اتباع کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ آئیں گے تو بہت زیادہ، لیکن 30 لوگ ایسے ہوں گے جن کا فتنہ خطرناک ہوگا، جن کا فتنہ زیادہ ہوگا، جن کے پیروکار زیادہ ہوں گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اس امت کا ایک گروہ حق پر ہوگا۔ اس پر غور کریں آپ، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری پوری امت حق پر ہوگی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا میری امت کا ایک گروہ حق پر رہے گا۔ وہ گروہ کون ہے؟ طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، سلفی العقیدہ لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہی صحیح ہو ایسا کیوں ہے، اور ہم ہی غلط ایسا کیوں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم صحیح ہو، ہمارے اندر خرابی بھی ہے تو کچھ خرابی ہے، اور کچھ خرابی ہمیں گمراہ قرار نہیں دیتی، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی نے صرف ایک گروہ کو طائفہ منصورہ کہا ہے، ساری امت کو نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے تھوڑی بھی انسان کے اندر ملاوٹ ہو تو اس کا سارا ایمان کس قدر مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے اس چیز کا۔ اس کو اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں دنیا میں، کہ آپ کو ایک آدمی اپنا موبائل نمبر دے اور آپ کو اپنے موبائل کے 10 نمبر بتائے، آپ 9 نمبر صحیح اور 1 نمبر غلط لگائیں اور اس کو کال ملائیں اور کہیں کہ آپ کو کال نہیں لگ رہا ہے، وہ دیکھے گا اور آپ کو کہے گا کہ تم نے نمبر غلط لیا ہے، نمبر کو درست کرو۔ آپ اس سے جواب میں کہیں 9 نمبر تو صحیح ہیں، 1 ہی تو غلط ہے، کال تو لگ جانا چاہیے۔ وہ موت تک لگاتے رہے، کال کسی کو لگے گا؟ وہ کال ہرگز نہیں ملے گا۔ تو عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ انسان کے لیے ہمیشہ اسے جہنمی بنا سکتی ہے۔ تو تھوڑے زیادہ کا فرق نہیں ہے، بلکہ فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کو حق پر کہا ہے، اور اس امت کا جو طور طریقہ ہے وہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنے والے اہل الحدیث سلفی العقیدہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے جو بندہ ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا، اس سے جو بندہ ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اس حدیث میں ایک اور بات جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہو گئی اور 1 رد ہو گئی۔ اس میں مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی اللہ رب العالمین کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ آپ افضل الانبیاء، آپ افضل البشر، آپ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی دنیا میں سب سے افضل، لیکن اس کے باوجود آپ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا بھی یہاں پر رد کی گئی، 2 قبول ہوئے اور 1 اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اب جو لوگ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، انہیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہے ہیں۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اس باب میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس امت کے کچھ افراد توحید کے نام پر، دین کے نام پر شرک کریں گے، اور یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے دور سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہ پوری امت ہی ایک بار کی مشرک ہو جائے گی، ہمیشہ ایک گروہ حق پر رہے گا، اور وہ امید ہے، یقین ہے کہ اہل الحدیث اور سلفی العقیدہ لوگ ہیں۔ اللہ انہی لوگوں میں ہم تمام کو شامل کرے اور شرک سے پاک رہتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ انشاءاللہ کل ہمارا آخری درس ہوگا، جادو اور اس کی قسمیں اور جادو کی کیا علامات ہیں، اس سے متعلق ہم اس درس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم نافع سے نوازے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کے 2 سوالات یہ ہیں کہ آخر میں 2 حدیثیں ہم نے پڑھی،
چوتھی اور پانچویں دلیل، ان دونوں حدیث کو روایت کرنے والے راوی کون ہیں؟ میں نے راویوں کا نام لیا ہے، راوی کون ہیں روایت کرنے والے؟ آخر میں جو دو حدیثیں ہم نے پڑھی، جی بتائیے۔ ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، کون بتائے؟ پوچھا میں آپ کو، ان سے جواب سننا چاہ رہا ہوں میں۔ یاد تھا آپ کو؟ لکھیں آپ صوبان، آپ دونوں آدھا آدھا آدھی آدھی بانٹ لیجئے کتاب، لیجئے۔ بارک اللہ فیک۔ نہیں، ان کو میں سوال نہیں پوچھا تھا۔ بارک اللہ فیک۔ ایک کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ شیطان اس امت میں یا جزیرے عرب میں لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت پر لے جانے سے یا شرک میں مبتلا کرنے سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا، لیکن اس امت میں شرک واقع ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک دو تین مثالیں دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خوف اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی خوف۔ اس بات کو کون واضح کریں گے؟ ہاں نہیں بھائی، مبتلا ہوں گے تو اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جس میں شیطان مایوس آ چکا ہے؟ جی ہاں، ایک بات، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سراسر توحید ہے، اور ایک بندہ اس کو جانے سمجھے اس کے باوجود شرک کرے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور بارک اللہ فیک، بتائیں۔ اس حدیث کا جواب جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جزیرے عرب میں نمازیوں کو بت پرستی میں مبتلا کرنے سے مایوس ہو چکا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کہتے ہیں صحابہ کا جو ایمان تھا، صحابہ کی جو حالت تھی اس کے متعلق ہے، اور یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیا بتایا، اور آپ کے بعد صحابہ کا کیا عمل رہا، ان تمام کو اگر بنیاد بنائیں تو یہ شیطان کا ایک حربہ ہے، اور اس صحیح دلیل کا غلط مطلب نکال کر کے لوگ امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو شیطان مایوس آ چکا ہے، اس امت میں شرک واقع نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک۔ دونوں میں سے آپ میں سے کوئی کسی کو ترجیح دے لیں۔ آج کا آخری سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں کی، 2 دعا قبول ہوئے اور ایک رد ہو گئی، بتائیے۔ جی اختلاف و انتشار سے محفوظ فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں کی کہ اللہ میری امت کو ایسے عذاب سے بچا لے جو عذاب انہیں ایک بار کی ساری امت کو ختم کر دے، دوسری یہ کہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ فرما جو تمام مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دے، تیسری دعا آپ نے یہ کی تھی کہ امت کو آپسی انتشار و اختلاف سے محفوظ فرما، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وقل جاء الحق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا